نحمد و نصلی علی رسول الکریم. عزت مآب صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، میاں منظور احمد بھٹو صاحب محترم وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان، بلکہ آسان الفاظ میں وزیر امور KGB جناب صدر آزاد کشمیر محترم راجہ ذوالقرنین خان صاحب، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب محترم، مرکزی وزراء کرام، ایکسیلنسیز، ایمبیسڈرز اینڈ فورن ڈپلومیٹس، آزاد کشمیر اسمبلی کے قائد حزب اختلاف چودھری عبدالمجید صاحب، اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری انوار الحق صاحب، سابق وزرائے اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب اور سردار یعقوب خان صاحب، آزاد کشمیر حکومت کے وزرائے کرام، سینٹ قومی اسمبلی کے ممبران، فیڈرل ایڈمنسٹریشن کے اراکین، پریس کے نمائندگان، خواتین و حضرات، شرکائے محفل، میں بھی اپنے فاضل مقررین کی طرح صدر پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 5 فروری کے روز یوم یکجہتی کشمیر کا نہ صرف اہتمام کیا بلکہ یہ کنونشن ایوان صدر میں رکھا. آج آزاد کشمیر اسمبلی کا اور کونسل کا مشترکہ اجلاس بھی ہوا. ممبران کشمیر کونسل اور آزاد کشمیر اسمبلی بھی یہاں موجود ہیں. یہ دوسری تقریب ہے اور حریت کانفرنس کے کنوینر محمود احمد ساگر صاحب نے یہاں بات بھی کی، تشریف بھی لائے ہیں. تو میں اس بات پر اہل کشمیر کی جانب سے جناب صدر آپ کا، آپ کی حکومت کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر صرف یکجہتی نہیں بلکہ آج آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج آزاد کشمیر اس کا بھی آج آپ نے منصوبے کا آغاز کیا اور ایک تحفے کے طور پر یہ دن کی مناسبت بہت اچھے دن کا آپ نے زرداری صاحب محترم انتخاب کیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں. میں یہ بھی گزارش کروں کہ آپ نے اس منصوبے کے آغاز پر ایک پولیٹیکل جنروسٹی کا مظاہرہ بھی کیا کہ اس کا افتتاح چودھری عبدالمجید صاحب سے کروایا. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی کارکنوں کی جناب صدر عزت افزائی کا بھی آپ نے بہت اچھا اور عمدہ اسلوب اختیار کیا ہے اور میں خود بھی ایک سیاسی کارکن ہوں، اس لیے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ بھی مجھے گزارش کرنی ہے کہ مجھے کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میرپور کے جس پیرا میڈیکل اسکول کو آج ہم کالج میں تبدیل کر رہے ہیں، میڈیکل کالج میں، وہ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب نے 1974 میں اس کی بنیاد رکھی تھی اور اس وقت بھی اس نے اتفاق ہے کہ تاریخ کے اچھے واقعات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی محترم مرحوم ذوالفقار علی بھٹو اس وقت پاکستان کے حکمران. آج وہ منصوبہ بھی تکمیل کی طرف گیا ہے اور یہ دن جو ہے یہ اہل پاکستان کی کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے. بڑا تجھ کو احتشام سے اس کا اہتمام کیا گیا. آزاد کشمیر کے سارے بارڈرنگ پوائنٹس کے اوپر آج انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی اور ماضی کی ایک بھرپور رسم ہے جسے آج قائم رکھا گیا. میں یہ بھی جناب صدر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یکجہتی کا عمل ہے، ہم کشمیری خوش قسمت ہیں اور میں اپنے آپ کو ان میں زیادہ خوش قسمت آدمی سمجھتا ہوں کہ میں ریاست کی صوبائی اعظم آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کا صدر ہوں جس نے قیام پاکستان سے بھی 19 دن پہلے قرارداد علاقے پاکستان کے ذریعے سری نگر میں پاکستان کو تسلیم کیا اور پاکستان کے ساتھ یکجہتی کے عمل کی بنیاد رکھی. یہ یکجہتی ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ یکجہتی فطری ہے، یہ تاریخی ہے، یہ سوچ اور فکر کی ہے، یہ مذہب اور ثقافت کی ہے، یہ تہذیب اور تمدن کی ہے، یہ جغرافی اور دفاع کی ہے، یہ اکانومی کی ہے، یہ سوچ کی ہے، یہ فکر کی ہے، یہ لازوال ہے اور یہ خطے میں کسی کے خلاف نہیں
بلکہ ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ کے مستقبل کے محفوظ تقاضوں کو تحفظ دینے کے لیے اس یکجہتی پر جتنا پیرا دیا جائے جناب صدر وہ کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اس بات کا اہتمام کرے گی, تاریخ اس فیصلے کا احترام کرے گی کہ اسی یکجہتی کے نتیجے میں جنوبی ایشیا کے اندر بیلنس آف پاور بھی قائم رہ سکتا ہے اور ساؤتھ ایشین سیکیورٹی اور پیس کے تقاضے بھی مستقبل میں پورے کیے جا سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دن ہے, آج بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. میاں منظور احمد بھٹو صاحب نے بجا ارشاد فرمایا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بالکل درست اس بات کی نشاندہی کی کہ پاکستان کے اندر کچھ امور متفق علیہ ہے کہ پاکستانی قوم کی غالب ترین اکثریت اس بات پر متفق ہے جن چند چیزوں پر. ان میں ایک بنیادی بات مسئلہ کشمیر ہے, کشمیریوں کی آزادی ہے اور کشمیریوں کا کہ خود ارادیت ہے. چین کے ساتھ دوستی ہے اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے. ان تین باتوں کے اوپر پاکستان کے اندر کوئی قابل ذکر اختلاف رائے نہیں پایا جاتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر, اور یہ بھی بالکل کسی خوشامد کے زمرے میں نہیں آنا چاہیے, درست نشاندہی کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ مختوم شاہ محمود قریشی صاحب نے پاکستان کے وزیر خارجہ نے OIC کے اندر, یونائٹڈ نیشن کے اندر اور کشمیر ہاؤس میں آل جموں اور کشمیر مسلم کانفرنس کی پارلیمانی پارٹی کو ایڈریس کرتے ہوئے جس دو ٹوک اور واضح انداز میں انہوں نے مسئلہ کشمیر کی اہمیت, افادیت اور پاکستان کی فرم کمٹمنٹ کو جاری رکھنے کا ذکر کیا ہے, وہ بھی ہم کشمیریوں کے لیے بہت حوصلہ افزائی کا باعث ہے. اس پر بھی میں آپ کا اور آپ کی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آزاد کشمیر میں ہم نے اس سال کو حق خود ارادیت کا سال جناب صدر بنانے کا فیصلہ کیا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ملک کے اندر اور باہر دنیا بھر میں اس کا جو پیسفل اور پولیٹیکل فیس ہے اس کو ہائی لائٹ کریں اور ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ جب کشمیریوں کو یہ طعنہ دیا گیا کہ کشمیری بزدل ہیں اور لڑ نہیں سکتے تو انہوں نے ہندوستانی فوج سے ہتھیار چھین کر ان کے خلاف لڑنا شروع کیا. پاکستان کی فوج 6 لاکھ ہے اور ہندوستان کی صرف کشمیر کے اندر فوج 8 لاکھ ہے اور ہائیسٹ ملٹری کانسنٹریشن ہے دنیا کی, لیکن کشمیری لڑے اور ہندوستانی فوج سے ہتھیار چھین کر لڑے. اور پھر جب دہشت گردی کا الزام لگا تو جناب صدر انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا کہ جسے ساری دنیا میں پیسفل, انڈیجنس, نان وائلنٹ, نان لیتھل قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستانی فوج کا, اور اسی کا ذکر یہاں APSC کے کنوینر نے کیا ہے کہ 122 نوجوان جن میں سے سب سے کم عمر میرا بھائی 13 سال کی عمر کا تھا وہ شہید ہوا. ایسے لوگ جو دشمن کی فوج سے ہتھیار چھین کے بھی لڑ سکیں اور ایسے لوگ جو ہتھیار پھینک کے بھی ہندوستانی فوج کا مقابلہ کر سکیں, تاریخ انہیں کبھی شکست دو چار نہیں کرے گی, کامیابی ضرور ان کا مقدر ہے, میرا یقین ہے جناب صدر. میں صرف یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں, کوئی لمبی بات اس موقع کے اوپر نہیں کرنا چاہتا. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سال چونکہ پاک چین دوستی کا سال بھی ہے, اس کو بھی آزاد کشمیر میں ہم نے بھرپور طریقے سے منانے کا اہتمام کیا ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو غیر ملکی سفارت خانے ہیں ان کے سامنے ہم سارا سال, یہ مسلم کانفرنس کی پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہے کہ سارا سال ہر ہفتے 10 دن کے بعد ایک ایمبیسی کے سامنے ہم پرامن مظاہرہ کریں گے, دنیا کو یاد دلوائیں گے کہ کشمیریوں کا کہ خود ارادیت ملنا بھی باقی ہے. ساری دنیا میں جو کشمیری ڈائسپورا ہے وہ اس بات کا اہتمام کرے گا کہ ہم وہاں پر یونائٹڈ نیشن کے دفتروں کے سامنے اور ہندوستان کی ایمبیسیز کے سامنے ہم پرامن مظاہرے کریں اور ہم دنیا کو یاد دلاتے رہیں گے. اور میں بھی جناب صدر یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اس معاملے میں ہو سکتا ہے سوچ اور فکر کا کسی سطح پر تھوڑا سا اختلاف ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پاکستان اور بھارت 2 ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں, ان کے درمیان تعلقات اور مذاکرات کی مخالفت نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے, لیکن 2 ساورن انڈیپینڈنٹ کنٹریز کا اپنا رائٹ ہے, آپ بے شمار معاملات پر بات کرتے رہیے, لیکن یہ ہم ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو نظر انداز کرنے کا متحمل یہ خطہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کشمیر ایک بالکل ایک نیوکلیئر رنگ ہے اور کشمیر ایک نیوکلیئر فائر بال ہے. یہ بال کسی کے ہاتھ سے سلپ کرے اور سارے جنوبی ایشیا کے 1.2 بلین لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال پیدا کر سکتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کی شارگ ہے, اس کی بقا کا سوال ہے اور یہ عالمی مفادات کے تحفظ کا سوال ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ پاک بھارت مذاکرات ہونے چاہیے, ہم نے کہا کہ ٹریڈ ہونا چاہیے, ٹریول فیسلٹیز ہونی چاہیے, ریاست کے سارے تاریخی روٹس کو کھولا جانا چاہیے, کارگل سے لے کے سچیت گڑھ تک جتنے روٹس ہیں تاریخی اعتبار سے روایتی اعتبار سے سب کو کھولا جانا چاہیے, آمد و رفت بحال ہونی چاہیے, ٹریڈ ہونا چاہیے, ٹورزم ہونا چاہیے, ڈیوائیڈڈ فیملیز کو ملنا چاہیے, آمد و رفت ہونا چاہیے. یہ کل تک جرمنی پر روس کا, برطانیہ کا, امریکہ کا قبضہ تھا, سب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے اور جرمنی اکٹھا ہو گیا. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ریاست کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ یکجا ہو جائیں؟ یہ ریاست اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر, مہاراجہ ہری سنگھ کی ریاست,
یہ پرنسلی اسٹیٹ جو ہے یہ 565 ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست ہے ہندوستان کی، اور اپنا ایک آئیڈینٹی رکھتی ہے، اپنا ایک تشخص رکھتی ہے. اس لیے جناب صدر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کوشش آپ کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی اور مذاکرات کی، صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب کشمیر پر بات ہو تو کشمیریوں کی ایسوسی ایشن بھی کروائیے، کشمیریوں کی انوالومنٹ بھی کیجیے اور کشمیریوں کو انکلوڈ بھی کیجیے. ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک برج آف پیس کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. ہم اس راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتے، اور کشمیریوں کو باہر چھوڑ کر جتنے مذاکرات ہوئے ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. اس لیے ہم اپنا رول، اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. تو میں کوئی زیادہ لمبی بات اس موقع پر نہیں کرنا چاہتا. میں آج اہل پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان کی کسی حکومت نے ہمیں کبھی مایوس کیا ہوگا، پاکستان کے کسی لیڈر نے کبھی ہمیں مایوس کیا ہوگا، لیکن پاکستان کی سول سوسائٹی نے، پاکستان کے اداروں نے، مسلح افواج پاکستان نے اور اہل پاکستان نے کشمیریوں کو کسی لمحے کسی گھڑی مایوس نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پوری طرح اس بات پر متفق اور متحد اور یکجا ہیں کہ کشمیریوں کو آزادی ملنی ہے، کشمیر نے آزاد ہونا ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کو اپنے انجام پر پہنچانا ہے. کشمیر میں بہت مختصر ترین الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قائد اعظم کا آئیڈیولوجیکل ویژن یہ تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، اور سردار عبدالقیوم خان نے کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. ساری کشمیر کی سٹرگل انہی دو آئیڈیولوجیکل ویژنز کے درمیان گھومتی ہے. ہم اس کے پہرے دار ہیں اور امین ہیں، اور میں اس موقع کی مناسبت سے ایوان صدر میں کھڑے ہو کر اہل پاکستان کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں. اور دیکھیے اس بات کی بھی اپنی تعویلات ہوتے ہیں کہ کئی قسم کے پیپلز پارٹی، مسلم کانفرنس اپنی اپنی جماعت ہیں، لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کئی قسم کے ورکنگ ریلیشن شپ اچھی ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو اپنا یہ کریڈٹ مستقبل میں برقرار رکھنا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ہم 1000 سال تک لڑیں گے اور ہم اس پر بڑی مہربانی، مجھے پتا ہوتا میں پہلے آپ کو یاد کرواتا. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ مہربانی کر کے ہم اس بات کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کشمیر کے لوگ پاکستان کے مورچے کے اوپر، میں جب وزیر اعظم بن کے پہلی بار قائد اعظم کے مزار پر گیا تو وہ تحریر لکھی ہوئی ہے. میں نے انہیں کہا کہ میرے قائد آپ 1946 میں کشمیر آئے تھے اور مجوزہ پاکستان کا ایک پرچم میرے لیڈر چودھری غلام عباس کے ہاتھ میں، مسلم کانفرنس کے صدر کے ہاتھ میں دیا تھا. وہ پرچم میں آپ کو یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آج بھی کشمیر میں سر بلند ہے اور آخری کشمیری کے زندہ ہونے تک ریاست جموں و کشمیر کے اندر پاکستان کا پرچم کبھی سرنگو نہیں ہو سکتا، وہ بلند سے بلندتر ہوتا رہے گا. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان پائندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.